وائرل ٹک ٹاکر عائشہ گلامانہ شمسو بی بی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ 13 لاکھ فالوورز والی ٹک ٹاکر، اس کے قتل کے پیچھے کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، ہر قتل کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پتہ لگا کہ عائشہ تو بھائی لاکھوں میں کھیلنے لگی ہے اور ملین پلس اس کے فالوورز ہو گئے ہیں۔ ہر ویڈیو ویوز لائکس ملین سے اوپر کی باتیں تھیں۔ اب اس پر وہ ڈانس بھی کرتی تھی۔ ہر فیملی کا نا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایک ان کا بیٹا ہے، ایک ان کی بیٹی ہے اور ڈیفینیٹلی شوہر بھی ہے، لیکن وہ تینوں ہیں کہاں؟ اب حالات یہ تھے، جو مین ایشو بنا جو والد صاحب بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ان کا میوچل فرینڈ ہے جس کا نام ہے کاشف، بلیک کلر کی اس کے پاس گاڑی ہے جو یہ جا رہے ہیں، تو دو نامعلوم بائک سوار آئے بلیک کلر کی شلوار قمیص میں، ایک بائک چلا رہے ہیں ایک پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ بائک سائڈ پر کھڑی کرتی ہیں، اتر کے فوراً ڈرائیونگ سیٹ والی سائڈ سے ڈز 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 ڈز۔ ایک اور ٹک ٹاکر ہیں پاک پتن کی، ان کا بھی قتل ہوتا ہے۔ گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے، یہاں پر ونس اگین وہی قصہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ الشبا جو ہے اس کو قتل کرنے والا کون ہے؟ سابق شوہر۔ پیچھے سے نواز زور سے ڈنڈا مارتا ہے، اب اس ڈنڈے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ بے ہوش ہو کے گرتی ہے اور پھر بدقسمتی اس کے ساتھ پہلے ہوس بجھاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیتا ہے اور قتل کر کے اس کی لاش کو جا کے کھیتوں میں پھینک آتا ہے۔ تہمینہ صاحبہ، آج سے 3 دن پہلے یوم آزادی کے دن ہم نے دیکھا کہ کے پی کے کی مشہور وائرل ٹک ٹاکر عائشہ گلامانہ شمسو بی بی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ 13 لاکھ فالوورز والی ٹک ٹاکر، اس کے قتل کے پیچھے کیا وجہ بنی؟ کیا فیملی میں سے کوئی ملوث ہے؟ غیرت کا مسئلہ ہے؟ پراپرٹی کا مسئلہ ہے؟ پیسوں کا مسئلہ ہے؟ یا کوئی لو ٹرائنگل ہے جس کی وجہ سے یہ قتل ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہر قتل کے پیچھے ایک لمبی داستان ہوتی ہے، کچھ قتلوں کے پیچھے بہت سی داستانیں ہوتی ہیں اور کچھ کے پیچھے کوئی ایک داستان ہوتی ہے جو اس کی زندگی کو کھا جاتی ہے۔ اس قتل کی جب ہم بات کرتے ہیں عائشہ کے، تو عائشہ جو ہے وہ اس ٹائم چھائی ہوئی تھی، ملین پلس اس کے فالوورز تھے، آلموسٹ کوئی 1.2 ملین اس کے فالوورز تھے، اگر میں ایگزیکٹلی ڈیجٹ آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ عائشہ نے ڈالی ٹک ٹاک پر اپنی ویڈیو، یہ وہ فوراً سے فار یو پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے فار یو کا ٹھیکہ ٹک ٹاک نے دے رکھا ہے عائشہ کو، چونکہ اس کو لوگ دیکھتے بہت تھے، اس کو لوگ پسند بہت کرتے تھے، ایون دین اس کے جو سانگ تھے وہ سارے کے سارے پشتو گانے ہوتے تھے جس پر وہ زیادہ تر ویڈیوز بناتی تھی۔ اچھا، اب اس پر وہ ڈانس بھی کرتی تھی۔ ہر فیملی کا نا ایک انداز ہوتا ہے۔ اب کچھ فیملیز بہت باپردہ ہوتی ہیں، کچھ فیملیز نارمل ہوتی ہیں، کچھ فیملیز بولڈ ہوتی ہیں، کچھ فیملیز جو ہیں ان میں آنا جانا لڑکیوں کا باہر کوئی برا نہیں سمجھتے، کوئی کہتے ہیں نہیں جی لڑکی اکیلی نکلی کیسے، اپنی اپنا رسم و رواج ہے۔ لیکن عمومی طور پر جو پشتون برادری ہے اس میں عورت کا زیادہ باہر نکلنا، بات چیت کرنا، اس کو اتنا کوئی پسند نہیں کیا جاتا، تو اس قسم کی جو صورتحال ہے اس میں یہ سب کچھ تو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اب جہاں پر ہم بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سوات سے ملتا ہے، اور جب عائشہ تقریباً 17 سال کی ہوئی تو والد صاحب نے یہ کہا کہ اب میں شفٹ ہوتا ہوں وہاں راول پنڈی میں، اور وہاں پہ جا کے اپنے کاروبار کے سلسلے میں یہ آ گئے تھے۔ راول پنڈی اسلام آباد کا ایریا ہے، فیصل ہلز، جو بہت بہترین قسم کا بڑا وی آئی پی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوش علاقہ ہے۔ وہاں پر جا کر یہ شفٹ ہوئے اور رہنے لگے، اور پھر عائشہ نے بنایا اپنا ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ، انسٹا پر بھی بنایا، فیس بک پر بھی بنایا اور ٹک ٹاک پر بھی بنایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پتہ لگا کہ عائشہ تو بھائی لاکھوں میں کھیلنے لگی ہے اور ملین پلس اس کے فالوورز ہو گئے ہیں۔ ہر ویڈیو ویوز لائکس ملین سے اوپر کی باتیں تھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ فیملی جو ہے اس کو اس کی کسی بھی ایکٹیویٹی پہ، وہ ڈانس کی ویڈیو ہے یا اس کے علاوہ وہ پروموشنل ویڈیوز بھی کرتی تھی، وہ پروموشنل ویڈیوز ہوں، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا کسی قسم کا۔ اب یہی سارے کا سارا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہا، فیملیز بھی خوش ہیں، حالات بھی بدل رہے ہیں، پیسہ بھی کھلا آ رہا ہے، اور پھر جب پیسے آ رہے تھے تو اس کے بعد یہ انٹرنیشنل ٹورز پر گئی ہیں، جس میں دبئی سیر فہرست ہے، وہاں پر بہت سی ویڈیوز بنائی، جہاں بھی انٹرنیشنل ٹورز کی ویڈیوز بنائی، اور جناب دن دگنی رات چگنی ترقیاں ہو رہی ہیں، شہرت کی منزلیں طے ہو رہی ہیں۔ گھر والے بالکل ایگری ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل بناؤ، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بھی بتاتی چلوں آپ کے اس پوڈ کاسٹ میں
کہ ایک ان کا بیٹا ہے، ایک ان کی بیٹی ہے، اور ڈیفینیٹلی شوہر بھی ہے، لیکن وہ تینوں ہیں کہاں، اس کے متعلق کسی قسم کی کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی۔ ایک اور بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ 2019 میں ان کو یہ پتا چلا کہ جناب لائیو کا ایک فیچر بھی ہوتا ہے، اور لائیو آنے سے تو بہت زیادہ گفٹس ملتے ہیں، شہرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے 2019 سے لائیو آنے کا آغاز کیا، اور پھر تو جناب گفٹنگ کی بھی بھرمار ہونے لگی، اور پھر وہ برانڈز، وہ چیزیں سب ان کے لیے ایک معمولی چیزیں ہو گئیں۔ اب حالات یہ تھے، جو مین ایشو بنا، جو والد صاحب بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک ان کا میوچل فرینڈ ہے جس کا نام ہے کاشف، کاشف عرف کاشی، ایک ان کا فرینڈ ہے جاوید، ایک ان کی سہیلی ہے کوثر۔ اب کوثر اور جاوید یہ لوگ جو ہیں، انہوں نے پیسے لے رکھے تھے، اور پیسے جب بھی یہ واپس مانگتی تھی تو یہ آگے سے دیتے تھے دھمکیاں، اور پیسے واپس نہیں کرتے تھے، اس کو تنگ کر رہے تھے۔ اس حوالے سے میں نے اسلام آباد میں ایک ایپلیکیشن بھی فائل کی تھی کہ جناب پیسے ہیں دینے والے، اور پھر یہ لوگ الٹا دھمکیاں دیتے ہیں، تو اس ٹائم بھی ایپلیکیشن پر کوئی خاص کام نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے، والد صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ کاشف عرف کاشی نے اس ٹائم ہمیں یہ کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کا مسئلہ بیچ میں آ کے سیٹ کروا دیتا ہوں، مجھے مڈل مین تصور کیجئے، لیکن ایپلیکیشن پر کام یا کاروائی بند کروا دے۔ ہم نے بند بھی کروا دی تھی، لیکن پیسے انہوں نے نہیں دیے۔ اب جب 14 اگست کی بات ہم کرتے ہیں، تو 14 اگست کو کال کر کے کاشف نے یہ کہا تھا، کاشف عرف کاشی، اس نے یہ کہا تھا کہ جناب اس کو بھیجیں، آپ آئیں میرے گھر آئیں عائشہ، میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ڈسکشن کرنی ہے۔ تو عائشہ نے کہا کہ میں نے آنا ہے، تو آنا کہاں ہے؟ اس نے کہا میں آپ نے وہیں پر آنا ہے جہاں پر میرا گھر ہے ٹیکسلا میں، اور میں آپ کو لوکیشن سینڈ کر دیتا ہوں۔ اب اس سے کہ ٹھیک ہے، اوکے سینڈ می لوکیشن، اوکے جی اللہ حافظ، فون کٹ گیا، جیسے دوستوں کی آپس میں بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب کال پر اس طرح سے گفتگو ہوتی ہے، کال کٹ جاتی ہے، پھر یہ اپنی ایک بہن اور اپنے ایک بھائی کے ساتھ یہ تینوں مل کر گاڑی پر اب یہ جا رہے ہیں اس کے گھر پر، اس لوکیشن پر جو اس نے بھیجی ہے۔ جیسے ہی یہ ایک بائی پاس آتا ہے ٹیکسلا والا، وہاں سے جیسے گاڑی کو یہ ٹرن کرنے لگتی ہے، بلیک کلر کی اس کے پاس گاڑی ہے جو یہ جا رہے ہیں، تو دو نامعلوم بائک سوار آئے بلیک کلر کی شلوار قمیض میں، ایک بائک چلا رہے ہیں، ایک پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بائک سائڈ پر کھڑی کرتی ہیں، اتر کے فوراً ڈرائیونگ سیٹ والی سائڈ سے ڈز 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 گولیاں چلاتے ہیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں عائشہ موقع پر جاں بحق ہو گئی، گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی، اور یہ گاڑی جب آگے جا کے ڈمپر سے ٹکرائی تو ڈیفینیٹلی گاڑی جب ہٹ کی ہے تو اس سے باقی دو بہن بھائی جو گولی سے تو جاں بحق نہ ہوئے، لیکن ہٹ کرنے کی وجہ سے وہ مضروب ضرور ہوئے، حالت ان کی بگڑی، عوام اکٹھی ہوئی، ان کو پانی شانی پلایا، حوصلہ دیا، اور وہیں سے کسی نے 15 پر کال کی، ٹیکسلا پولیس اسٹیشن کی نفری آئی، لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے شفٹ کیا، اور باقی دونوں کو فرسٹ ایڈ کے لیے ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ کیا بہن بھائی جو ہیں انہوں نے پہچانا کہ مارنے والے کون تھے؟ ٹارگٹ کلر، شوٹرز کیا جاننے والے تھے؟ بالکل، بہن اور بھائی نے ڈائریکٹلی اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ تو نہیں دی ہے، لیکن البتہ یہ ضرور کہا جا رہا ہے، اور والد صاحب نے باقاعدہ جو ایف آئی آر درج کروائی ہے اس میں 302، 324، 109 ایما پر قتل کیا گیا۔ یہ ایما جو ہے وہ تھی معاونت کاشف کی لکھوائی گئی ہے، اور دفعہ 34 کا اندراج بھی کروایا گیا ہے کہ اس وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہے، ان لوگوں نے میری بیٹی کو قتل کیا، یہ تینوں اس میں شامل ہیں۔ یہ ایف آئی آر کا باقاعدہ متن ہے۔ اب پولیس پیچھے پیچھے ہے، یہ آگے آگے ہیں، لیکن کتنی دیر؟ کیا پولیس انویسٹیگیشن میں اب تک کوئی چیز کلیئر ہوئی کہ کیا یہی سچ میں ملوث ہیں یا کوئی ہڈن پوائنٹ بھی اس کے اندر ہے؟ دیکھیں یہ وقوع ہے 14 اگست کا، اور 14 اگست سے لے کے آج کی ہم بات کریں تو کچھ زیادہ دن نہیں گزرے۔ اب سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا اس خبر پر تقریباً کوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20 گھنٹے پہلے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک پولیس نے کوئی سٹیٹمنٹ آفیشیل نہیں دی کہ ہم نے ملزم پکڑ لیا یا قریب ہیں یا کوئی ایسی بات۔ البتہ پولیس کا یہ کہنا ضرور ہے کہ ہم قریب ہیں اور جلدی پکڑ کے سامنے لائیں گے۔ تمینہ صاحب، ماضی میں ہم نے بے شمار کیسز پر بات کی، کئی ٹک ٹاکرز ایسی ہیں جن کے قتل ہوئے، ہم کئی بار بات کر چکے ہیں، لیکن زیادہ تر کیسز میں فیملی والے انوالو ہوتے ہیں، غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے۔
کیا اس کیس میں بات پیسوں کی ہے؟ جو نام ایف آئی آر میں ہے کیا وہی اس میں ملوث ہیں، یا کوئی خفیہ ہاتھ گھر والے ملوث ہو سکتے ہیں؟ آپ کی ذاتی رائے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ گھر والے تو بالکل اس کیس میں ملوث نہیں ہے. بات 100% نہیں 200% پیسوں کی ہی ہے کہ جن کو پیسے دیے تھے جب ان سے پیسے مانگتے ہیں تو وہ آگے سے دھمکی دیتے ہیں. اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں مل سکتا. اور پولیس کو چاہیے، پبلک کو بھی یہ چاہیے، اور پبلک تو شاید اس میں کوئی حصہ ڈالے یا نہ ڈالے، کیونکہ پبلک صرف اور صرف ویڈیوز دیکھ کر اپنے ان لمحات کو انجوائے کرتی ہے کہ جی یہ میرا فارغ ٹائم ہے، یہ فن ٹائم ہے، تو فن ٹائم کے لیے ویڈیوز نکال لو، لوگوں کی ویڈیوز دیکھ لو. وہی لوگ، وہی سٹار جن کو دیکھ کر آپ انجوائے کرتے ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو آپ ان کے جنازے پہ نہیں آتے. یہ بڑا ایک دکھی مرحلہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ والد صاحب کو چاہیے کہ وہ اپلیکیشن نکالیں جو انہوں نے پہلے فارورڈ کی تھی، جس پر کارروائی کو روک دیا گیا تھا. اس سے بڑا ثبوت کوئی مل ہی نہیں سکتا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ میں اپنے پروگرامز میں ایک جملہ بولتی ہوں جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ جملہ یہاں پر ضرور ایڈجسٹ ہوگا. علی، وہ جملہ یہ ہے کہ گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے. غیر بندہ نہیں جانتا کہ آپ کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، غیر نہیں جانتا کہ آپ کو کہاں سے درد ہوتی ہے، آپ کہاں سے خوش ہوتے ہیں، آپ کا ویک پوائنٹ کیا ہے، لوپ پول کیا ہے. آپ کے گھر کا بیتی جانتا ہے. وہ بیتی بہن بھائی ہوتا ہے، وہ بیتی شوہر ہوتا ہے، وہ بیتی بیوی ہوتی ہے، وہ بیتی آپ کے وہ دوست ہوتے ہیں جو بہت کلوز ہوتے ہیں. اب جاوید اور جو سہیلی ہے کوثر، وہ بہت کلوز تھے. اجنبی کوئی پیسے مانگے تو کوئی بھی نہیں دیتا. اب مجھے بھی کوئی کہے گا کہ پیسے دے دو تو میں تو نہیں دوں گی نا. اپنے فرینڈس کے تو انسان ہیلپ کرتا ہے. اب اس نے فرینڈس کا اس ٹائم پر احساس کیا اور ان کو پیسے دیے. اوکے، دے دیے. پیسہ وہ چیز ہے جو خون کے رشتے بدل دیتا ہے. تو دوست یار کیا ہوتے ہیں؟ بڑی گندی چیز ہے پیسہ. کہتے ہیں نا پیسہ ہاتھوں کی میل ہے، تو میں کہتی ہوں ہاتھوں کے لیے پاؤں کی بھی میل ہے. پیسہ آنے کی دیر ہے یا پیسے پر نظر ہو جائے خراب، تو میں کہتی ہوں لوگ رشتے خراب کر جاتے ہیں، توڑ جاتے ہیں، غیرت بیچ دیتے ہیں، ضمیر بیچ دیتے ہیں، شرم حیا کے پردے چاک کر دیتے ہیں، لیکن پیسہ حاصل کر لیتے ہیں. اور یقین کیجئے وہ پیسہ اینڈ پہ پھر ہاتھ میں کوئی نہیں رہتا. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو پہلے اس میں خود گرتا ہے، اگلا پتہ نہیں گرے گا کہ نہیں گرے گا. اچھا، پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاکرز جو ہیں وہ خبروں میں ہیں، ان پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے قتل کیے جا رہے ہیں. کئی بار ہم نے دیکھا کہ بھائی نے اپنی 3 ٹک ٹاکرز بہنوں کو قتل کر دیا. ہم نے یہ سٹوری کور کی ہوئی ہے. پھر عائشہ جٹ والا معاملہ دیکھ لیا، قاتلانہ حملہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ شمسو بی بی، عائشہ گلمانہ. ایک اور ٹک ٹاکر ہیں پاک پتن کی، ان کا بھی قتل ہوتا ہے. کھیتوں میں سے لاش ملتی ہے، الشبہ ان کا نام ہے. آپ نے سٹوری کور کی ہے. اس قتل کی کیا وجہ بنی؟ گھر کا بھیتی لنکا ڈھائے. یہاں پر ونس اگین وہی قصہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ الشبہ جو ہے اس کو قتل کرنے والا کون ہے؟ سابق شوہر. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قصہ کیا ہوا. قصہ یہ ہوا کہ الشبہ جو ہے اس کی دوسری شادی تھی. شوہر کا نام نواز ہے. نواز کی بھی دوسری شادی تھی. اور اس دوسری شادی کے چکر میں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، یہ رہتے ہیں. نواز نے پہلی بیوی سے دوسری بیوی کو چھپا کر رکھا ہوا تھا. اب یہ سلسلہ جب رہتا رہا، یہ ادھر رہتا تھا. پہلی بیوی کو سلولی پتہ چل گیا. پہلی بیوی جھگڑا کرے. نواز پہلے تو بہت لمبے لمبے دعوے کیا کرتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں رکھوں گا، میں مر جاؤں گا، میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. آسمان سے تاڑے توڑنے چل پڑتا تھا. توڑ کے اکثر اس کی ہتھیلی پہ رکھ بھی دیا کرتا تھا وقتی طور پر. اب ہوتا یہ ہے کہ جناب جب پہلی بیوی کو پتا چلا تو وہ کہے بھائی تو ادھر سے ہل کے دکھا، میں تو برادری کو بتاؤں گی، میں تو سب کو اکٹھا کروں گی. اس طرح کی حرکتیں شروع ہو گئیں. کیا شادی کے بعد ٹک ٹاک بنانا سٹارٹ کیا یا ٹک ٹاک پر دیکھ کر پسند کیا؟ شادی کے بعد بنانا شروع کیا تھا ٹک ٹاک. اور ٹک ٹاک آج کل ایک ایسی ایپ ہے جس پہ دنوں میں لوگ سٹار بن جاتے ہیں. اب ہمارے پاس بہت بڑی اگزامپل یہ عائشہ کی آ گئی. دیکھیں نا کیسے سٹار بنی اور کیسے معاملات جو ہے وہ کلوزنگ کو بھی آ گئے ہیں. خیر اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے عائشہ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اللہ آسانی فرمائے. میں یہ کہوں گی کہ جہاں پر الشبہ کی ہم بات کرتے ہیں تو الشبہ بھی اسی طرح سے دن دگنی رات چگنی ترقیاں شروع ہو گئی. ٹک ٹاک پر ٹک ٹاکر بن گئے، سٹار بن گئے. اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پہلی بیوی کو اعتراض ہے دوسری شادی پر. شوہر مجبوراً اپنی پہلی بیوی کو عزت، بےزتی، برادری کچھ بھی کہہ لیجئے،
اس میں آ کے دوسری بیوی کو ٹائم نہیں دیتا. اب یہاں سے جھگڑوں کا آغاز ہوا. ایک بیٹا دنیا پر آ چکا تھا اس جوڑے کا، جس سے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھتے گئے کہ میرا بچہ بھی ہو گیا ہے، پہلے تم نے خود شادی کی تھی اور اب تم ٹائم نہیں دیتے ہو. مسئلے مسائل بڑھتے گئے اور اس حد تک بڑھ گئے کہ باقاعدہ طور پر وہ جھگڑا کرے، وہ آئے نہ. ایک ایک مہینہ اس کے گھر نہیں آتا تھا، خرچہ نہیں دیتا تھا، جس سے ان کا جھگڑا بڑھتا گیا. ایک دن تنگ آئی، بچہ اٹھایا، چلے گئی بھائی کے گھر. اب بھائی کے گھر جب چلے گئی تو ڈیفینیٹلی بھائی کو بتایا کہ وہ تو آتا نہیں ہے اور اس طرح سے یہ سارا مسئلہ ہے. اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس نے خلا لے لی. جب اس نے کچھ عرصے کے بعد خلا لے لی تو شوہر کا دل کرے کہ میں اپنے بچے سے ملوں. اب وہ بچے کو ملنے نہ دے، اس کے دل میں رنجش آ گئی. اس بات پر آپس میں شدید جھگڑے ہوئے. لیکن ادشوا کہے کہ میں نے نہیں ملنے دینا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ کیس کر دیتا ہے اور کیس کرنے کے بعد عدالت اس کو یہ آرڈرز دے دیتی ہے کہ ہاں جی بھائی آپ بچے کو مل سکتے ہیں. اب یہ بچے کو کیسے ملتے تھے؟ چونکہ دیہاتی علاقے سے تعلق تھا ان کا. یہ بچے کو ملنے کے لیے اس کے بھائی کے گھر چلا جاتا تھا. اور آلموسٹ یہ کہا جاتا ہے، ایک جگہ پر رپورٹ ہوتا ہے کہ مہینے میں 4-5 دفعہ جاتا تھا، اور ایک جگہ پر یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ ہفتے میں کہیں ایک دفعہ اور کبھی کبھار تو 15 دن میں ایک دفعہ جاتا تھا. خیر، جب یہ ملاقات کرنے جاتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، خرچہ بھی دے آیا کرتا تھا، اور اب یہ زندگی کا سلسلہ چل رہا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ایک دن، ایک ہفتے کے بعد یہ آتا ہے نواز اپنے بیٹے سے ملنے. احتشام بیٹے کا نام ہے. اب احتشام سے ملنے آتا ہے. احتشام کو شیورنگ ہو رہی ہے، شدید بخار چڑھا ہوا ہے، اس کے چہرہ جو ہے وہ پورا بلش ہو رہا ہے. تو پوچھتا ہے کہ علیشا اس کو کیا ہوا ہے؟ کہتی اس کو بخار چڑھا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے بخار چڑھا ہے تو تم نے دوائی نہیں دی ہے اس کو؟ کہتا میں نے دوائی تو دی ہے، لیکن اب ظاہر ہے دوائی ہے، کوئی جادو تو نہیں ہے، ہو جائے گا ٹھیک آہستہ آہستہ. کہتا ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا، میرا ایک دوست ہے، میں اس سے بھی ٹائم دیتا ہوں تو چیک کرا دیتے ہیں. یہ کہتی میں نے نہیں جانا تمہارے ساتھ لے کر. یہ کہتا ہے اگر میرے بچے کو کچھ ہوا نا تو تم ذمہ دار ہو، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو پھر ڈیفینیٹلی یہ عورت تھی، ڈر گئی. یہ اس کے ساتھ گئی ڈاکٹر کے پاس اپنے بیٹے کو لے کے. چیک اپ ہو گیا. چیک اپ ہونے کے بعد واپسی پر یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ کپڑے لیے ہوئے ہیں بچے کے، تو وہ بھی تم جاتی جاتی لیتی جاؤ تو گھر سے پکڑ لیتے، 2 منٹ لگنے ہیں. کہتی ٹھیک ہو گیا. اب ماں تھی، اس کو تو خوشی ہونی تھی، اس کے بچے کے کپڑے آئیں. اب یہ اندر جاتے ہیں گھر کے. جیسے ہی اندر کو جا رہی ہے، گود میں اس کے بچہ ہے، تو پیچھے سے نواز زور سے ڈنڈا مارتا ہے. اب اس ڈنڈے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہ بے ہوش ہو کے گرتی ہے، اور پھر بدقسمتی اس کے ساتھ پہلے ہوس بجھاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دیتا ہے، اور قتل کر کے اس کی لاش کو جا کے کھیتوں میں پھینک آتا ہے. یہ وہ کہانی ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ پیار محبت سے ہوا آغاز، اور پھر اینڈ کہاں ہوا؟ جان دے کے. تو اس قسم کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ بڑی خراب ہوتی ہیں، وہ ہونی نہیں چاہیے. لیکن ہمیشہ ہر شخص، یہ بات میں ایک ریکویسٹ کروں گی، میں میسج نہیں دے رہی، ریکویسٹ ہے میری. دیکھیں، آپ اتنے بڑے بڑے بول بولا کریں جتنے آپ نبھا پائیں. آپ ایسی حرکتیں مت کریں کہ میں ایک ٹانگ اٹھاؤں گا تو اونٹ پہ بیٹھ جاؤں گا، یا اگر عورت ایسی حرکت کرے کہ جی میں تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تو اڑ کے ہوا میں بھی اڑ جاتی ہوں، مجھے تو پر لگے ہوئے ہیں. نہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں. لوگوں کی زندگیاں تباہ مت کریں. یہ یاد رکھیں کہ کسی کی زندگی تباہ کرنے سے آپ کی زندگی بچے گی نہیں. آپ کے ہاں بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے ہاں بھی عورت ہے، اور اس عورت کے بارے میں سوچیں کہ اس کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے تو آپ پر کیا بیتے گی. تو پھر میرے خیال سے کافی حد تک کرائم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. امینہ صاحبہ، الشبا والے کیس میں آپ کو کیا لگتا ہے نواز سے خلا کیوں لیا؟ اس بات پر قتل ہوا؟ بچے کو کیوں لے گئی؟ بیٹے کو ملنے نہیں دیتی، اس بات پر قتل ہوا؟ ایگو ہرٹ ہوا جو قتل کی وجہ بنا؟ مجھے یہ لگتا ہے یدی کہ زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کی خواہشات بدلتی ہیں. جب آپ ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں، آپ گاڑی لینی ہے. لڑکا ہے تو وہ کہے گا کہ میں بائک لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. اب یہ جس ایج بریکٹ میں ہے، اس کے ہاں شادی تو ہوئی لیکن اولاد نہ ہوئی، دوسری شادی کی. اب لڑکی پیاری بھی لگ رہی ہے، ڈیفینیٹلی بیوی بن گئی تو وہ اس کے لیے حلال ہے، اور جب اس کے لیے حلال ہے تو اس میں سے اولاد پیدا ہو گئی. اب بیوی بھی پیاری لگتی ہے کیونکہ اس نے بچہ پیدا کر کے دیا ہے. اب بچہ بھی پیارا لگتا ہے کیونکہ اولاد ہے اس کی، جسم سے اس کے پیدا ہوا. اب پہلی بیوی کیسے برداشت کرے اس بات کو کہ یہ دوسری بیوی اور پھر اولاد ہو گئی ہے، تو کمپیریزن میں وہ نیچے آ گئی. ٹھیک ہے، یہاں سے نفرت شروع ہوئی. کمپیریزن ہمیشہ کبھی بھی کسی کا نہیں ہو سکتا. میں کہتی ہوں ایک ریڑی والے کے جیسا کوئی بن کے دکھائے مجھے. اللہ نے اس کو منفرد بنایا.
اللہ نے ایک منسٹر کو منفرد بنایا, اللہ ہر انسان کو منفرد بناتا ہے. تو یہاں پر بھی منفرد والی بات ہے کہ دیکھیں اولاد پیدا ہو گئی ہے, پہلی بیوی کے پاس ہمیشہ سے تگڑا ہوتا ہے یہ پلہ, کیونکہ اس کے پاس برادری ہوتی ہے, اس کے پاس مظلوم بننے کے لیے ہر در موجود ہوتا ہے. ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے خصوصی طور پہ پاکستان, جہاں پہ دوسری بیوی کو ہمیشہ پہلی دفعہ جب دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں دیکھا ہوتے آ گئی ہے, دین لپیٹ کے بیگ میں رکھ لیتے ہیں. سعودی عرب جاتے ضرور ہیں عمرہ کرنے, اللہ کا گھر دیکھنے, حج کرنے, لیکن وہاں سے سیکھ کے کچھ نہیں آتے. آپ یہاں سے عمان چلے جائیں, آپ بحرین چلے جائیں, آپ جتنے یہ اسلامک کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں عربیوں کی 3 بیویاں, 4 بیویاں, تینوں بیویوں کے برابر کے 3 گھر ہیں, تینوں بیویوں کے برابر کی گاڑیاں, برابر کے خرچے, مسائل کا آغاز نہیں ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے, یہاں پہ کہتے ہیں ابھی تو مجھے بہت پیاری لگ رہی ہے لے لو, لینے کے بعد سال 2 سال بعد اس کو تباہ کر کے سڑکوں پہ پھینک دینا, اور پھر یہ سوچنا کہ نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو مسئلہ بہت بڑا بنتا ہوتا ہے, بس وقت کا انتظار کرنا چاہیے. الشوا کو قتل کر دیا, کھیتوں میں گاڑ دیا, لاش کیسے ملتی ہے, پولیس کیسے پکڑتی ہے؟ الشوا جب گھر سے جاتی ہے دوائی لینے کے لیے اپنے بیٹے کی تو واپس نہیں آتی پورے کوئی 15 سے 18 دن. بدقسمتی کہ بھائی ایک رپورٹ درج نہیں کرواتا. کیوں؟ دی صلح ہو گئی ہوئے گی اور پھر چلی گئی ہوئے گی. بہن شادی شدہ آ کے پوچھتی ہے کہ ہاں بھائی کدھر ہے الشوا, نہیں نظر, وہ چلے گئی ہوگی, وہ تو آئی نہیں 18 دن. کہتے ہیں تم کس قسم کے آدمی ہو, ایٹ لیسٹ تم اپلیکیشن دو, تم کوئی ایف آئی آر کٹواؤ, کچھ بتاؤ تو صحیح, کو مار تو نہیں دی ہے. پھر بھائی کو ذرا جا کے ہوش آتی ہے, وہ جا کے اپلیکیشن دیتا ہے اور ایک ایف آئی آر درج کی جاتی. پولیس پوچھتی ہے کہ لاسٹ ٹائم کس کے ساتھ گئی تھی, اس کے ساتھ گئی تھی. پولیس پھر نواز کو ٹریس کر کے ذرا نواز سے پیار محبت کر لیتی ہے 5-6 منٹ. اس پیار محبت میں نواز جو ہے وہ سارے کیک اور برفیاں نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے, حقائق اور بتا دیتا ہے. پھر نشاندہی کرواتا ہے اور نشاندہی کے بعد وہاں سے لاش کو برآمد کیا جاتا ہے. اب بچہ جو ہے وہ کہاں جاتا ہے, سب سے امپورٹنٹ بات آپ یہ دیکھیں, نواز قاتل پولیس کی گرفت میں, دوسری بیوی بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی, شوہر نے قتل کیا, بچہ احتشام پہلی بیوی کو لے کے دے دیا کہ یہ لو بھائی یہ تم پالو. گیم چیک کریں شروع کدھر سے ہوتی ہے اور اینڈ کدھر کو ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد ایک در اللہ کا بھی بیٹھا ہے اوپر, وہ پھر دیکھتا ہے حساب کتاب پھر اس کے ہاتھ میں ہے. اب بچہ پہلی بیوی پال رہی ہے, شوہر نے 302 میں جیل کاٹنی ہے, بچے کو نہ ماں کا پیار, بچے کو نہ باپ کا پیار, غلط فیصلے, غلط نتیجے.